سب کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سب کے لیے اگر کوئی انسان مبارکباد کے حقدار ہے وہ پہلے آپ کے آنریبل MLA صاحب ہیں اعجاز جان صاحب، جنہوں نے اس چیز کے لیے بے حد کوشش کی ہے کہ یہ کالج کسی طرح بن سکے، یہاں کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو یہاں تعلیم مل سکے، وہ اس تعلیم کے ذریعے آگے جا سکے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک ابتدا جس چیز کی آج یہاں پہ ہوئی، یہ فاؤنڈیشن سٹون جو ہم نے یہاں ڈالی، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں جو R&B ڈپارٹمنٹ اس کالج کو بنا رہا ہے بہت جلد کوشش کریں گے اس کالج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کالج نے بھی ایک بہت بڑا لمبا سفر دیکھا ہے۔ 14 سے لے کے آج تک 2025 تک کا سفر جو ہے وہ بہت ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اور اتنی دیر بعد آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کالج جو ہے کہاں پہ بننا ہے۔ اور اس میں آنریبل چیف منسٹر صاحب جناب عمر عبداللہ صاحب کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کالج کے لیے آپ سب کو یہ پیسہ حاصل کیا، یہاں پہ یہ پیسہ ریلیز کیا تاکہ یہ کالج جلد سے جلد بن سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے جو پریشانیاں مشکلیں پچھلے 10 برسوں میں دیکھی ہیں، اور اب جب یہ اعتماد، یہ بھروسہ آپ نے اس سرکار کو دیا، جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مان نہیں رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ کبھی جان صاحب جو ہیں وہ پونچھ کے آپ پھر سے MLA بنیں گے، یا عمر عبداللہ صاحب کو اتنی میجورٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن یہ ایک لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اس سرکار کو آپ نے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جو بھی ہم نے چیزیں مینیفیسٹو میں رکھی ہیں، چاہے وہ ریاستی درجہ واپس لانے کی بات ہو، چاہے وہ اسپیشل سٹیٹس کی بات ہو، چاہے وہ آپ کا ایکیڈمک سیشن چینج کرنے کی بات ہو، وہ ہم نے کر کے دکھایا، چاہے وہ سوشل ویلفیئر میں اولڈ ایج ویڈو پینشن بڑھانے کی بات ہے وہ ہم نے کیا، چاہے 10 کلو راشن فری دینے کی بات ہو وہ ہم نے کیا اس سرکار نے، چاہے 200 یونٹ بجلی مفت دینے کی بات ہو وہ اس سرکار نے کیا اتنے کم ٹائم میں، چاہے آج یہاں پہ آپ کے کالج کی فاؤنڈیشن سٹون ڈالنے کی بات ہو۔ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، جنہوں نے آج ہمیں اس تباہی اور بربادی تک لایا ہے، وہ لوگ آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آج وہ نکلتے ہیں کہ ہمیں ریاست کا درجہ دو، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو درجہ ہمارے پاس پہلے تھا، جموں کشمیر ایک اتنی پرانی ریاست تھی جس ریاست کو آپ نے توڑ پھوڑ کروا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ اگر کسی کی مہربانی ہے، وہ اگر کسی کی دین ہے، وہ PDP مفتی صاحب اور ان کی بیٹی کی دین ہے۔ آج ہمارے پاس اگر اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی اگر کوئی پارٹی ذمہ وار ہے وہ صرف PDP ذمہ وار۔ میرے پاس یہاں کے لوکل جو میڈیا کے بھائی ہیں، صبح میں ایک میڈیا کے بھائی کو سن رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید یہ گورنمنٹ کی تعریف کریں گے کہ آج پونچھ میں کالج کی فاؤنڈیشن سٹون ڈالی جا رہی ہے، لیکن جب میں نے ان کو سنا کہ وہ کیا کیا بول رہے تھے کہ 14 میں یہ کالج کیسے لایا، پھر کس PDP کے ورکر نے اس کے لیے کچھ بولا، پھر اس کے بعد لینڈ کا جو ڈسپیوٹ ہوا ہے اس کے بارے میں، لیکن انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ آج اگر
यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और जान साहब ने मिलके ये डिस्प्यूट हल किया है और ये ज़मीन यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है यहाँ के लोगों के फायदे के लिए, ताकि कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द बन सके और लोगों को फायदा मिल सके। यहाँ सियासत बहुत होती है, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो हमारी सारी चुनाव रैली की अगर बात करेंगे। 10 बरसों में अपने मीडिया के भाई का कोई ट्वीट नहीं सुना है कि सरकार ने कहीं पे गलती की है या सरकार ने कुछ किया नहीं। मीडिया का मतलब क्या होता है? और ये जो ख्यालात की जंग होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैटल ऑफ आइडियाज, ये गाली गलौज से काम नहीं चलता है, ये एक नजरिया का जंग होता है। लेकिन मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, 10 साल में बेचारे ये लोग बहुत डरते थे बात करने से। इनको पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे कल हम जेल में होंगे। लेकिन ये कश्मीरी में एक मिसाल है, जिस पन्न सी दस्तार वालों, पता नहीं आप कश्मीरी समझते हैं, उसमें हमारे मीडिया के भाई बहुत माहिर हैं। उसमें जितनी भी उनकी तारीफी की जाए वो बहुत कम है। आज मैं सुनती हूँ हर रोज क्रिटिसिज्म होता है, मीडिया जी पाकिस्तान हम लेने के लिए तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब मुझे बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट 8 साल के बाद आज ATD पे काम कर रहा है और लिस्ट निकाल रहा है। हमारे सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर बैठ के काम करते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं और उन सारे चीजों को देखते हैं कि किस किस को 8 साल हो गए हैं दूर दराज इलाकों में, किस किस को 10 साल से किसी ने नहीं पूछा है कि ये बीमार है, इसको कहीं सॉफ्ट जोन में लाना है। लेकिन आज अगर ये ATD पे ऑर्डर निकला है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने काम किया है, ये किसी एक फर्द ने नहीं काम किया है जिसको लोग मुबारकबाद देते हैं कि आपने उठाया और हमने काम कर दिया। हम किसी के कहने पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं जब हमें लगता है कि काम करना जरूरी है। और हमें लोगों ने इसीलिए चुना है, इसीलिए ये सरकार बनी है लोगों की, ताकि हम लोगों के काम करें, लोगों के मसाइल हल करें, लोगों की वो परेशानियां जो 10 साल में आपने देखी हैं उन परेशानियों को खत्म करें। लेकिन जो हमें विरासत में चीजें मिली हैं, इन मीडिया के भाइयों को ये भी कहना चाहिए कि विरासत में पिछले 10 वर्षों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 10 वर्षों में बैन लगी हुई है न्यू रिक्रूटमेंट पे। 10 वर्षों में हमारी टीचर की पोस्ट जो है उसको फ्रीज किया गया है। 10 वर्षों में कोई डॉक्टर नहीं लगाए गए हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जब बनी 500 नए डॉक्टर लगाए हैं ताकि दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की कमी खत्म हो। आज हमने पुंछ में आपको डायलिसिस सेंटर दिया है, जान साहब ने बहुत मेहनत की है, रोज आते हैं, कभी पुंछ में होते हैं, कभी सेक्रेटेरिएट में होते हैं, कभी जम्मू में होते हैं, कभी किसी डायरेक्टर साहब के पास होते हैं, ताकि मेरे पुंछ के लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। हमने हॉस्पिटल्स की सूरत मैं समझती हूँ काफी हद तक बदल दी है, चेंज की है। जो हमारा मिशन है, जो हमारा नजरिया है, हम उस मिशन पे इंशाल्लाह काम करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों का ताउन होना चाहिए। इतना ही नहीं जान साहब, आपके जो हॉस्पिटल यहाँ पे है उनके लिए डायलिसिस ही नहीं, अल्ट्रासाउंड ही नहीं, बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द आपको यहाँ पे एक MRI लगा देंगे ताकि आपके पेशेंटों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े। आज तक ये चीजें क्यों नहीं हो रही थी? 10 वर्षों में क्यों नहीं हो रही थी? 10 वर्षों में क्यों नहीं ट्वीट किए जाते थे? 10 वर्षों में क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया जाता था? हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं किसी से। हम डरते अगर किसी से सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, उसके बगैर किसी से नहीं डरते। और हमें पता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दिन रात काम करते हैं लोगों के लिए, ताकि हम आपके इस मुश्किल परेशानियों से निकाल सके। मैं कहती हूँ वो एक शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते।
اس لیے ہم نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں. جیلوں میں ڈالا گیا, گاڑیاں لی گئی, سیکیورٹی لی گئی. سکینہ ایتو کے اوپر 18 اٹیک ہوئے, لیکن مجھ سے میری سیکیورٹی چھینی گئی, مجھ سے میری گاڑیاں چھینی گئی. میرے فادر کو شہید کیا گیا, میرے چاچا کو شہید کیا گیا, ہمارے ہزاروں ورکروں جنہوں نے گولیاں کھائی ہے, لیکن پھر ہم لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اگر کسی سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جموں کشمیر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں, جنہوں نے ہمیں بنایا, جنہوں نے ہمیں اعتماد دیا, جنہوں نے ہمیں بھروسہ دیا. اور انشاءاللہ آپ سب کی دعا رہی. میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں یہ کالج انشاءاللہ بنے گا, خوبصورت کالج بنے گا. اور یہاں جب یہ کالج کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب آئیں گے تاکہ اس کالج کا اناگریشن ان کے ہاتھوں سے ہو اور آپ کے بچے یہاں پڑھیں, ترقی کریں, آگے بڑھے اور پورے ہمارے ملک میں جموں کشمیر کا نام روشن کرے. باقی مشکلیں ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے سارا کچھ ان 6-8 برسوں میں ٹھیک کیا, لیکن انشاءاللہ ہم نے قدم اٹھایا اور ہم دھیرے دھیرے ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو 5 برسوں کا آپ نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے, ان 5 برسوں میں جتنے بھی ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں, جو بھی ہم نے قدم اٹھائے ہیں, ان وعدوں کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. لیکن آپ کا تعاون ہونا چاہیے. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہمارے مخالف آپ کے پاس آتے ہیں, کیا کیا اس سرکار نے؟ ان کو یہاں سے بولو کہ آپ لوگوں نے 14 میں جب سرکار آپ کی بنی تھی, جتنی تباہی اور بربادی آپ نے جموں کشمیر میں لائی, آج ہماری سرکار اسی تباہی اور بربادی کو ٹھیک کرنے میں لگی ہے. ریاست کا درجہ ہمارا حق ہے, یہ ہم کوئی بھی کسی سے نہیں مانگ رہے. یہ درجہ ہمارا اپنا درجہ تھا جس کو چھینا گیا ہے, اور اس درجے کو واپس دینا پڑے گا. اور ہم حق سے مانگتے ہیں, سر اٹھا کے مانگتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایک پرانی ریاست ہے, اس ریاست کو واپس ریاست کا درجہ دے دو. ایک بار پھر جان صاحب کی بہت بہت شکر گزار ہوں میں, جنہوں نے مجھے یہاں پہ آج دعوت دی ہے. اور میں جان صاحب کو یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ پونچھ علاقہ جو ہے یہ آپ کا ہی علاقہ نہیں ہے, ہمارا بھی ہے انشاءاللہ. جتنا آپ کو یہاں مسئلے ہوں گے, مسائل ہوں گے, ہم ضرور آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے تاکہ آپ یہاں کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکو. اور یہاں آپ کے